آج کی سالانہ انجمن کی تقریب میں میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اسلام میں فائدہ کی اہمیت۔ سامعین کرام، فائدہ یعنی عہد و پیمان، قول و قرار کو پورا کرنا اور اس پر قائم رہنے کو کہا جاتا ہے، اور فائدہ اسلامی تعلیمات کا امتیاز اور مومن کی شناخت ہے اور مومن کی شان ہے۔ کتاب و سنت میں اس کا تاکید حکم ہے، ارشاد الہی ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں بعض خود سمجھی۔ انسان اللہ رب العزت سے عہد کرتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے قول و قرار کرتا ہے، یعنی عہد کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے اور حقوق العباد سے بھی۔ بلا شبہ دین برحق دونوں حقوق کی ادائیگی سے عبارت ہے۔ فرمان الہی ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسْئُولًا، اس کا تعلق دونوں عہدوں کے پورا کرنے سے ہے۔ یہ عہد و پیمان کس قدر اہم ہے، اس کی ادائیگی کس طرح واجب ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ عہد کے بارے میں بعض جس کی بات اللہ کرے تو اس کی اہمیت کس قدر بڑی ہوگی۔ عہد و پیمان کے بارے میں جامع حکم اور جامع آیت جس کے اندر حق عہد داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور اللہ کا عہد پورا کرو، اس نے اس کی تم سب کو نصیحت کی ہے تاکہ یاد رکھیں۔ محترم حاضرین، عہد اہل ایمان کی شناخت ہے، اس کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین صادقین اور اپنے مخلص بندوں کی امتیازی خصوصیات میں یہ بیان کیا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے وعدے اور عہد کو پورا کرنے والے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون الميثاق ولا يصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اور وہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑتے نہیں، اور انہیں خوش ہوتی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑتے ہیں۔ اسی طرح قرآن حکیم کے اندر اللہ عز و جل نے اپنے مومن بندوں کی شان یہ بتائی ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ جب عہد کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح دین و دنیا کی سعادتوں سے مالا مال اور کامیاب بندوں کے اوصاف کے بارے میں یہ بیان کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے اور اپنے عہد کا پاس و لحاظ کرنے والے ہیں۔ معزز سامعین حضرات، عہد کے متعلق بے شمار قرآنی آیتیں ہیں جو اس کی اہمیت کو ثابت کرتی ہیں، اور اس کے اپوزٹ وعدہ خلافی اور عہد توڑنے کو سخت گناہ اور عظیم وعید سنائی گئی۔ قرآنی آیتوں کے احادیث میں بھی قول و قرار کے پورا کرنے اور عہد و میثاق کے وفا کرنے کی تاکید آتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وہ روایت بڑی اہمیت کی حامل ہے، جس میں ہے کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا ہو اور یہ نہ فرمایا ہو لا دین لمن لا عہد لہ، یعنی بڑا دین نہیں جس سے عہد کا پاس و لحاظ نہ ہو۔ ایک حدیث کے مطابق عہد ان خصوصی اوصاف میں شامل جن سے مزین ہونے والوں کو جنت نصیب ہونے کی ضمانت دی گئی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے 6 چیزوں کے پورا کرنے کا ذمہ لے لو تو میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ لوں۔ اضمنوا لی ستہ من انفسکم اضمن لکم الجنہ، ان 6 باتوں میں سے 2 کا تعلق سچ بولنے اور وعدہ پورا کرنے سے ہے۔ اس کے برخلاف جو شخص اللہ کا نام لے کر عہد کرے اور پھر اسے توڑ دے تو ایک حدیث قدسی میں مروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کا میں قیامت کے دن خصم بنوں گا، یعنی ان میں خلاف مقدمہ کھڑا کروں گا۔ ان میں ایک وہ ہے جس نے میرا واسطہ دے کر کوئی معاہدہ کیا اور پھر اسے توڑ دیا۔ محترم حاضرین، کتاب و سنت کے ارشادات سے عہد و پیمان، قول و قرار کے پورا کرنے کی غیر معمولی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس اسلامی تعلیم پر کاربند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا